سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں جو اس رشتے پہ مرتب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے بات کریں. فائزہ، مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے چونکہ ہمارے یہاں کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں جی، اور ہر جگہ پر. ہر جگہ اس اب دیکھیے کہ کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہے، کسی کی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے، کسی کی ویڈیو بنا سکتا ہے. اب آپ حالات میں بھی اس کے بڑے یعنی برے اثرات ہیں، لیکن میں اس کو دینی پرسپیکٹو میں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. دینی پرسپیکٹو میں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کی بات کو اپنے لیے امانت سمجھتے ہیں یا نہیں. آپ کو امانت سمجھنا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے آپ کی باؤنڈری کیا ہے. جی، آپ کو اپنی لمٹس کے اندر رہنا ہے. بالکل. ہر انسان کو، چاہے اس کا کوئی بھی رول ہو. سوشل میڈیا کا استعمال تو سب کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت گھر کے اندر اگر ہر بات دوسری جگہ پہ منتقل کرنا اپنا فریضہ سمجھا جائے، گائیڈ لائن اپنے میکے سے لی جائے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خاندان بچ سکے، بالکل خاندانی ویلیوز بچ سکیں اور نسلوں پر اس کے برے اثرات. ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹاکسک اتنے زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں. اگر بچ بھی جائے تو ایسے بچنے کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ ہر وقت دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ برا کیا، فلاں پیچھے والوں کو بتانا ہے، اب اس نے یہ کر دیا، اب اس نے. اور اب تو اس کا وائس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی گفتگو میں آپ کی وائسز ریکارڈ کر کے کسی دوسرے فرد کو بھیجی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی کون سی پکچر کہاں چلی جاتی ہے. اصل میں فائزہ اس بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ غیبت کا کتنا بڑا سبب بن رہا ہے. اور جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو آپ دیکھیں کہ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. ہر جگہ پر یہ یعنی مردہ گوشت کھانے والا سلسلہ جاری ہے. اور بہرحال یہ بہت سخت زیادتی ہے، وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو کہ آپ ایک گھر کی بات اٹھا کے کسی دوسرے کے گھر میں اٹھا کے کر رہے ہیں. وہ آپ کے سسرالی خاندان کی بھی تو ایک عزت ہے نا. اچھا، مجھے اپنی بات یاد آتی ہے، میرے والد نے یہ بات کہی تھی کہ ادھر کی بات ادھر نہیں آئے اور ادھر کی بات ادھر نہیں آئے. اچھا، ریلی اس بات کو سمجھنے کی وجہ سے اتنا نفع ہوا ہے لائف میں. پیرنٹس کو تکلیف سے بچایا اور ادھر جو ہے وہ مثالیں نہیں دیں کہ ہمارے ابا یہ کرتے تھے یا امی یہ کرتی تھی، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا تھا. یہ بہت بڑی یعنی تکلیف دہ پہلو ہے کہ آپ اپنے یعنی میکے کی باتیں اپنے ان لاس کے سامنے رکھیں تو ایک کمپیریزن آ جاتا ہے. کمپیریزن کبھی نفع نہیں دیتا. خاندانوں میں یہ کمپیریزن دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو پر ثابت کرنے کے لیے پھر بہت کچھ ہوتا ہے. پھر آپ کے لیے اس کو برداشت کرنا بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو دو باتیں اس وقت میں ضرور کرنا چاہوں گی. ایک تو سوشل میڈیا کے ریفرنس سے کہ سوشل میڈیا میں بھی دین نہیں بدلتا. جی، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی دین کو اسی طرح اپلائی کرنے کی ضرورت ہے جیسے عام زندگی میں. تو عام زندگی میں جب اپلائی کرنا نہیں سیکھیں گے تو سوشل میڈیا پر کیسے اپلائی کریں گے؟ غیبت، چغلی فساد کا باعث بنتی ہے اور کریکٹر اسیسینیشن. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت. بالکل. تو یہ جو دوسرے کی عزت پر حملہ ہے نا کہ آپ ہر وقت یعنی ساس بہو کے بارے میں یا نند بھابھی کے بارے میں یا بہو ساس کے بارے میں، کسی کے بارے میں، یعنی کوئی کسی کے بارے میں بھی کرے، صرف دھجیاں اڑا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اس سوسائٹی میں یہ سوسائٹی مردار خور ہو گئی ہے. ادھر آپ کو اچھا استاد، غصے کی بھی ایک سائیکالوجی ہے کہ آپ غصہ آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں گائیڈ لائن بھی ملتی ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، جگہ بدل لو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ وقتی طور پہ دل آزاری ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ ماحول بدلتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک کسی فیملی میں ایک واقعہ ہوا. جی. تو اس میں یعنی 4 لوگ تھے جو اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2 بیٹیاں تھیں، ایک بہو اور ایک بیٹا. تو جب تھوڑا سا ماحول تلخ ہوا تو بیٹیاں بھی اٹھ گئیں، بہو بھی اٹھ گئی، بیٹا بیٹھا تھا
تو باپ بیٹے کے درمیان تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی اور بہت تکلیف دہ حد تک پہنچ گئی. اللہ تو یہ والی بات جو ہے وہ یعنی سمجھنی چاہیے خواتین کو بھی مردوں کو بھی کہ تلخی سے بچنا ہے, تلخی سے بچ ایک دوسرے کے سامنے آنے کا فائدہ نہیں ہے, نفع نہیں ہے.